اب ایاک نعبد رابطہ تعلق بین الخالق والمخلوق، ہمارا ہمارے رب سے کیا تعلق ہے؟ ایاک نعبد، یا اللہ تعالیٰ ہم تو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، آپ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، یا اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی احکامات کو مانتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور کسی سے بھی مدد طلب نہیں کرتے، جبکہ ہم دنیا کے اندر دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم مدد طلب کرتے ہیں کیسے؟ یار بھائی ذرا پانی لا کے دینا، یہ ہم مانگ رہے ہیں مدد، تو دنیا کے اندر بھی تو ہم مدد مانگتے ہیں، پھر یہ کیسے مسئلہ صحیح ہوگا کہ ہم خالی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ تو دیکھو، ایک ہے مانگنا ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت رہ کر مانگنا یہ جائز ہے، اور ہے کہ ما فوق الاسباب، بلا سبب مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ اب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور ڈاکٹر سے بولوں کہ مجھے شفا کے لیے دوائی دے دیجئے، تو یہ مانگنا جائز ہے۔ کیوں؟ میں شفا کے لیے دوائی کو سبب بنا رہا ہوں، تو سبب بنانا جائز ہے، اور میں ڈاکٹر کو کہوں کہ مجھے شفا دے دیجئے تو یہ ناجائز ہے۔ تو سبب کے تحت رہ کر مانگا جائے تو جائز ہے، سبب کے تحت رہ کر نہ مانگا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہاں بیٹھ کر دوست کو فون لگاؤں فون سے اور کہوں کہ میرے گھر پر آ جاؤ تو یہ جائز ہے، اور اگر میں یہ عقیدہ رکھوں کہ میرا دوست میری باتوں کو سنتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر دوسرے ملک کے اندر ہے، میں یہاں سے اس کو آواز لگاؤں گا، وہ میری آواز سن لے گا، اور میں آواز لگاؤں اے میرے دوست نعمان میری بات سنو، اور عقیدہ رکھوں وہ میری بات سن رہا ہے اگرچہ وہ دوسرے ملک کے اندر ہے، تو دیکھو اس کے اندر کوئی سبب نہیں آیا، موبائل جو ہے وہ سبب نہیں بنا، تو یہ شرک ہے۔ اگر موبائل کو سبب بنا لیا جائے پھر بات کی جائے تو یہ جائز ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد نہیں کیا کرو۔ تو نیکی کے کاموں کے اندر مدد کرنا جائز، گناہ کے کام کرنا مدد کرنا جائز نہیں۔ مدد طلب کرنا جائز ہے، لیکن بشرط یہ کہ ما تحت الاسباب ہو، ما فوق الاسباب نہ ہو، اسباب کے تحت رہ کر مانگی جائے مدد تو جائز ہے، اسباب کے تحت رہ کر مدد نہ مانگی جائے تو جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے شفا کے لیے دوائی مانگ سکتے ہیں، ڈاکٹر سے شفا نہیں مانگ سکتے، کیونکہ شفا دینے والے ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو خیر، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیجئے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیجئے۔ ہم ابھی پیچھے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ رب ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں تک ہم یہ باتیں مانگتے ہوئے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، مانگتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلا دیجئے۔ یہ جو ہم نے پہلے مانا ہے یہی تو سیدھا راستہ ہے، پھر ہم یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی جو بندہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے، رحمان اور رحیم مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتا ہے، وہی بندہ تو سیدھے راستے پر ہے، پھر ہم کیوں مانگ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا دیجئے؟ تو جواب یہ کہ یہاں پہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے
یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلاتے رہیے، موت تک سیدھے راستے پہ چلاتے رہیے، موت تک ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھیے۔ دیکھو یہی دعا ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور یہی دعا نماز کے اندر انبیاء پڑھتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انبیاء سیدھے راستے، انبیاء تو سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں، اب سیدھے راستے پہ ہونے کے بعد پھر وہ یہ دعا کریں یا اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلا دیجئے، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کرے کہ وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلاتے رہیے، موت تک سیدھے راستے پہ رہیں، اور مرے بھی تو ہم سیدھے راستے کے اوپر مریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلاتے رہیے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین انبیاء، والصدیقین شہداء صحابہ، والصدیقین صحابہ، والشہداء شہید، والصالحین بزرگ۔ تو یہ چار طبقے یہ سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلا دیجئے ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلاتے رہیے ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیے جو کہ ضد کی وجہ سے گمراہ ہیں، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیے جو کہ جہالت کی وجہ سے گمراہ ہیں۔ مغضوب سے مراد وہ گمراہ جو ضد کی وجہ سے ہو، مطلب یہ کہ پڑھا لکھا جاہل، پڑھا لکھا جاہل، معلوم ہو یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے۔ جیسے کہ یہودی، ابھی الف لام میم کے اندر آ جائے گا، یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ بچے کو جاننے کے اندر ان کو شک نہیں تھا، اسی طرح نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین جاننے کے اندر شک نہیں تھا، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ یہودی تھے، یہ ہے مغضوب علیہم جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ ابھی یہ پاؤ کے بعد دوسرا رکوع اس کے اندر ہے یہودیوں کے بارے میں، فباؤوا بغضب علی غضب، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب پر غضب ہے، اور یہ مغضوب علیہم ہیں۔ غضب پر غضب کیا؟ انکار کا ایک تو، اور دوسرا حسد کا۔ تو مغضوب علیہم وہ ہوتے ہیں جو ضد کی وجہ سے گمراہ ہوں، جو پڑھے لکھے ہوں اور جاہل ہوں، یعنی کہ اپنے علم پر عمل نہ کریں، یہ مغضوب علیہم۔ اور ضالین جو جاہل ہوں، جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوں، جیسے کہ نصارہ، مشرکین، ان کو علم نہیں تھا کہ ان کو اپنے مسلک کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر علم نہیں تھا، اس لیے یہ لوگ جاہل تھے اور اپنی جہالت کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ آج کے دور کے اندر بھی یہودیوں کو علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، دجال آنے والا ہے وغیرہ وغیرہ، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور عیسائی آج بھی جاہل ہیں، ان کو معلوم نہیں ہمارا مذہب کیا ہے، ان کے مذہب میں نماز نہیں ہے، ان کے مذہب کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کام کرتے تھے، ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق صلیب پر چڑھ گئے، اور جو وہ تصویر دکھاتے ہیں اس کے تصویر کے اندر داڑھی ہے، اور عیسائی مذہب کے اندر کوئی پادری داڑھی نہیں رکھتا۔ ان کے جو پادری ہوتے ہیں وہ پادری داڑھی نہیں رکھتے، جبکہ جس شکل کو ان کے گمان کے اندر جو شکل عیسیٰ علیہ السلام کی ان لوگوں نے بنائی ہے، ان کے گمان کے اندر جو شکل ہے یہ اس شکل کے مطابق بھی نہیں چلتے، یہ جہالت۔ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے میں نہ چلانا جو کہ ضد کی وجہ سے گمراہ ہیں، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے جو گمراہ ہیں،
جہالت کی وجہ سے۔ آپ آگے پڑھتے ہیں آمین۔ تو آمین کا مطلب یہ ہے استجب دعاءنا، یا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ آمین جو ہے، آمین یہ آہستہ آواز سے کہنی چاہیے، کیونکہ آمین نماز کے اندر اور نماز کے علاوہ بھی، کیونکہ آمین خود ایک دعا ہے، آمین یہ ایک دعا ہے، اور قرآن کریم کے اندر ہے، دوسرا پارے کے اندر پاؤ کے بعد والے سے بعد والے رکوع کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں، تو آپ فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، آپ قریب ہیں، اللہ تعالیٰ میں قریب ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ قریب ہے یا دور ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم آہستہ سے دعا مانگیں گے، اگر دور ہے تو ہم زور سے دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو آمین جو ہے یہ دعا ہے، آمین دعا ہے۔ تو آمین کو جو ہے کیونکہ دعا ہے اس لیے جو ہے آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔